ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ وہ بیڈ روم میں چینج کرنے کے لیے داخل ہوا تھا۔ اندر سامان بکھرا دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ چند لمحے پہلے تک جو پرسکون چہرہ لیے اندر آیا تھا اچانک ہی طوفان میں بدل گیا۔ اندر رمشا کھڑی تھی، وہی لڑکی جس کے ساتھ 2 دن پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ اچانک ایک جوتا اس کے سر پر آ لگا۔ وہ غصے سے دھڑا، جاہل عورت! ساتھ ہی اپنا سر سہلانے لگا۔ رمشا کی جان ہی نکل گئی۔ وہ سہم کر زین کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی پھیل چکی تھی۔ وہ دانت پیستا وہاں سے نکل گیا۔ رمشا کے اندر بھی خوف کا طوفان برپا تھا۔ نکاح کو صرف 2 دن ہوئے تھے اور حالات یوں بگڑ جائیں گے اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے زین کو اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت لی تھی، لیکن اب اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد زین واپس آیا۔ رمشا سہمی ہوئی کونے میں کھڑی تھی جب اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، یہاں آؤ۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ زین نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، تمہارا پھینکا ہوا جوتا میرے سر پر لگا ہے، پہلے اس پر کچھ لگاؤ، پھر میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا۔ رمشا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ فوراً فرسٹ ایڈ باکس لے آئی، روئی مرہم لگایا اور اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، میرا ارادہ نہیں تھا۔ زین نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، خاموش، تم جیسی بدتمیز لڑکیاں مردوں کو عزت دینا جانتی ہی نہیں۔ رمشا کے آنسو بہہ نکلے لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر بھی زین نے اسے بات نہیں کی۔ گھر میں فضا سرد سی رہتی تھی۔ شام کو زین کا چھوٹا بھائی آریان گھر آیا۔ وہ نرم مزاج اور خوش اخلاق تھا۔ اس نے آتے ہی رمشا سے کہا، بہن جیسی ہیں آپ، کیوں اتنی اداس لگ رہی ہیں؟ رمشا نے ہلکی سی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی مگر چہرے پر چھپی ویرانی چھپ نہ سکی۔ کچھ نہیں آریان بھائی۔ آریان نے زبردستی اس سے باتیں شروع کی تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنا غم بھول سکے۔ آریان کی طبیعت ہمیشہ سب کو خوش کرنے والی تھی۔ وہ رمشا کے لیے چائے لے آیا، ساتھ بیٹھا اور بچپن کے مزیدار قصے سنانے لگا۔ رمشا کے لبوں پر پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ زین یہ سب دور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ زین کی سخت طبیعت اور کڑوی باتیں رمشا کو ہر دن مزید توڑ دیتی، لیکن آریان اکثر اس کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں لے آتا۔ کبھی کچن میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، کبھی اس کے لیے پھول لے آتا، کبھی محض حال احوال پوچھ کر چلا جاتا۔ ایک رات رمشا کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی جب آریان آ گیا۔ کیا ہوا بھابھی؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ آریان بھائی، میں تھک گئی ہوں، یہ شادی، یہ سب کچھ، یہ مسلسل ذلت۔ آریان نے آہستہ سے کہا، آپ مضبوط ہیں رمشا، لیکن اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتی تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ رمشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آریان کے لہجے میں عجیب سا سکون تھا۔ وقت گزرتا گیا اور رمشا اور آریان کی قربت بڑھنے لگی۔ آریان کے لہجے میں کبھی کوئی حدود سے باہر بات نہ ہوتی، لیکن اس کی موجودگی رمشا کے لیے سہارا بن جاتی۔ ایک دن زین نے رمشا کو سب کے سامنے ڈانٹ دیا، تمہیں کچھ آداب آتے بھی ہیں یا نہیں؟ میرے دوستوں کے سامنے کس طرح بیٹھی تھی تم؟ رمشا نے چپ چاپ آنکھیں جھکا لی۔ آریان نے بعد میں اسے تسلی دی، آپ کیوں برداشت کرتی ہیں اتنا سب؟ آپ کی بھی عزت نفس ہے، رمشا نے پہلی بار آریان کے سامنے کہا۔ اگر میں یہاں سے چلی جاؤں تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ آریان نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جان دے دوں گا آپ کے لیے، ساتھ نہ دوں؟ رمشا کا دل زور سے دھڑکا۔ چند دن بعد رمشا نے فیصلہ کر لیا۔ اس رات جب سب سو گئے تو اس نے اپنے کپڑے اور چند ضروری چیزیں بیگ میں ڈالی۔ آریان پہلے ہی تیار تھا۔ دونوں خاموشی سے گھر سے نکلے اور بس اسٹیشن پہنچے۔ صبح تک وہ دوسرے شہر میں تھے۔ آریان نے فوری طور پر کورٹ میرج کی۔ رمشا پہلی بار سکون سے سوئی۔ زین کو خبر ملی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ میرے گھر کی عزت لے گئی، میرے بھائی کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی، رشتہ داروں کو خبر دی اور پاگلوں کی طرح ہر جگہ انہیں ڈھونڈنے لگا۔ کچھ دن بعد کسی نے اطلاع دی کہ دونوں ملتان میں ہیں۔ زین فوراً پہنچا، لیکن تب تک دونوں شادی کر چکے تھے۔ یہ سن کر زین کا دماغ خراب ہو گیا۔ میں اس ذلت کو نہیں بھول سکتا، آریان کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس نے اپنے پرانے دوستوں سے رابطہ کیا اور آریان کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ چند دن بعد آریان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ رمشا پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کمرے کی فضا میں خاموشی ایسی تھی کہ سوئی بھی گرتی تو سنائی دیتی۔ رمشا کونے میں کھڑی تھی، آنکھوں میں خوف اور دل میں دھڑکن تیز۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور زین اندر آیا۔ اس کا قد دراز، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں بجلی کوند رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ زین نے کمرے میں بکھرا سامان دیکھ کر کہا۔ رمشا نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں جسے کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ زین اچانک آگے بڑھا، اس کے قریب آ کر بولا،
تمہیں 2 دن ہوئے ہیں اس گھر میں آئے اور تم نے یہ حل کر دیا؟ اسی لمحے میز پر رکھا جوتا گرا اور سیدھا زین کے ماتھے سے ٹکرا گیا۔ لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر زین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جاہل عورت! وہ دھاڑا اور اپنے سر کو سہلانے لگا۔ رمشا کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میرا ارادہ نہیں تھا، وہ خود گر گیا، زین نے دانت پیس کر کہا۔ خاموش! وہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کے قدموں کی چاپ اتنی سخت تھی کہ رمشا کو لگا جیسے فرش ہل رہا ہو۔ وہ بستر کنارے بیٹھ گئی اور آنسو بہانے لگی۔ اگلے دن گھر کا ماحول برف کی طرح سرد تھا۔ رمشا نے کچن میں ناشتہ بنایا اور دسترخوان پر رکھا۔ زین نے کھا تو لیا لیکن ایک لفظ نہیں بولا۔ وہ صرف اپنی گھڑی دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے دفتر چلا گیا۔ دوپہر کو آریان گھر آیا۔ وہ خوش مزاج اور نرم لہجے کا مالک تھا۔ جیسے ہی اس نے رمشا کو دیکھا اس کے چہرے پر فکر کے آثار آئے۔ بھابھی آپ ٹھیک تو ہیں؟ رمشا نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کی اور مصنوعی مسکراہٹ دی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ آریان نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ آپ کچھ بول نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے؟ سب جانتے ہیں نا، میں پہچان لیتا ہوں جب کوئی پریشان ہو۔ رمشا نے سر جھکا لیا، اس کے آنسو پھر بہنے لگے۔ آریان نے نرمی سے کہا، دیکھیں بھابھی، اگر بھائی نے کچھ کہا ہے تو دل پر مت لیں۔ ان کی طبیعت سخت ہے لیکن دل کے برے نہیں ہیں، رمشا نے آہستہ سے کہا۔ آریان آپ نہیں جانتے وہ کس طرح بات کرتے ہیں، ہر وقت ڈانٹ، ہر وقت حکم، میں سانس بھی ڈر ڈر کے لیتی ہوں۔ آریان نے لمحہ بھر کو سوچا اور پھر کہا، میں آپ کے لیے ہوں بھابھی، کم از کم مجھ سے مت چھپائیں، دل ہلکا ہو جائے گا۔ یہ پہلی بار تھا کہ رمشا نے کسی کے سامنے دل کی بات کہی۔ وہ گھنٹوں آریان سے باتیں کرتی رہی، اس دوران اس کے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا۔ شام کو زین واپس آیا تو رمشا چائے لے کر آئی۔ چائے رکھ دو اور جاؤ یہاں سے۔ رمشا نے چپ چاپ ٹرے رکھی اور واپس چلی گئی۔ زین نے دیکھا کہ آریان لان میں بیٹھا رمشا کو کچھ کہہ کر ہنسا رہا ہے۔ زین کے چہرے پر ناگواری آئی۔ آریان، وہ زور سے بولا۔ آریان چونکا اور سیدھا ہوا۔ جی بھائی، تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے؟ دن رات بھابھی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو؟ آریان نے سنجیدگی سے کہا، میں بس بات کر رہا تھا تاکہ ان کا دل بہل جائے۔ زین نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ دل بہلانے کا کام تمہیں ہی کرنا تھا شاید، جاؤ اپنے کمرے میں۔ آریان نے کچھ نہ کہا لیکن جاتے جاتے رمشا کی طرف دیکھا۔ رمشا نے نظریں جھکا لی۔ رات کو زین کمرے میں آیا، رمشا بیٹھی تھی، ہاتھ میں قرآن۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ زین نے کہا۔ رمشا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، دل گھبرا رہا تھا تو پڑھ رہی تھی۔ زین قریب آیا اور اس کا ہاتھ جھٹک کر قرآن بند کر دیا۔ جب میں کمرے میں آؤں تو یہ سب بند رکھو، مجھے یہ جذباتی کھیل نہیں پسند۔ رمشا کے دل پر چوٹ لگی لیکن وہ خاموش رہی۔ چند دن ایسے ہی گزرے۔ رمشا نے خود کو گھر کے کاموں میں لگا لیا لیکن زین کی سختی کم نہ ہوئی۔ وہ ہر بات پر ٹوک دیتا، کبھی کھانے پر، کبھی کپڑوں پر۔ ایک شام رمشا کچن میں کھڑی سبزی کاٹ رہی تھی جب آریان آ گیا۔ بھابھی، میں نے سوچا آپ کے لیے آئس کریم لے آؤں، رمشا نے چونک کر کہا۔ کیوں؟ آریان نے مسکرا کر کہا، بس ایسے ہی، آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ رمشا نے پہلی بار کھل کر مسکرایا۔ زین نے دور سے یہ منظر دیکھا اور اندر ہی اندر غصہ کھا گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب رمشا کو قابو میں کرنا پڑے گا۔ رمشا کمرے کے پردے سمیٹ رہی تھی جب اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ زین اندر آیا، اس کے ہاتھ میں فائلیں تھیں اور چہرے پر وہی سختی جو رمشا کے دل کی دھڑکن تیز کر دیتی۔ تیار ہو جاؤ، شام کو میری کمپنی کا ڈنر ہے، رمشا نے چونک کر کہا۔ ڈنر؟ لیکن مجھے کوئی کپڑے نہیں پتا۔ زین نے فائل میز پر پٹکی۔ یہ کوئی جواز نہیں، جو ہے پہن لو، اور ہاں، میرے دوستوں کے سامنے سیدھی طرح بیٹھنا، کوئی غلطی نہ ہو۔ رمشا کے لب کپ کپائے لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ اس نے الماری کھولی اور اپنا بہترین جوڑا نکالا۔ شام کو جب دونوں ڈنر پر پہنچے تو ہال میں لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ زین نے رمشا کو میز کے کونے پر بٹھایا اور خود دوستوں کے ساتھ باتوں میں لگ گیا۔ ایک دوست نے کہا، زین تم نے بیوی تو بہت خاموش مزاج والی چنی ہے، بس سر جھکائے بیٹھی ہیں۔ زین نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہاں یہی ٹھیک ہے، زیادہ بولنے والی لڑکیاں مجھے پسند نہیں۔ یہ جملہ رمشا کو تیر کی طرح لگا لیکن اس نے چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ کھانے کے دوران زین نے اسے ہلکے سے ٹوکا، چمچ سیدھا پکڑو۔ رمشا نے فوراً درست کیا۔ دل میں تپش اٹھی لیکن زبان بند رکھی۔ گھر واپس آ کر رمشا کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ آریان باہر لان میں تھا، موسیقی سن رہا تھا۔ بھابھی، اس نے آواز دی۔ رمشا باہر آئی۔ جی آریان، آپ تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، آج دن کیسا گزرا؟ رمشا نے ایک لمحہ سوچا اور پھر کہا، ایسا لگا جیسے میں کسی شو روم کی چیز ہوں، بس سکھائی جا رہی ہوں۔ آریان نے گہری سانس لی۔
بھائی کو سمجھانا آسان نہیں، لیکن آپ کو اپنی عزت نفس یاد رکھنی ہوگی۔ آپ نے یہ شادی خوشی سے کی تھی یا مجبوری میں؟ رمشا خاموش رہی۔ دیکھیں، آپ کو جواب ابھی نہیں دینا، بس سوچیں، زندگی ایک بار ملتی ہے، آریہ نے نرمی سے کہا اور لان سے اٹھ کر چلا گیا۔ رمشا دیر تک وہاں کھڑی آسمان دیکھتی رہی، اس کے دل میں عجیب سا شور مچا ہوا تھا۔ اگلی صبح رمشا نے ناشتہ بنایا اور سب کو بلایا۔ زین نے کھانے پر بیٹھتے ہی کہا، آج تمہارے والدین کو بلایا ہے، وہ آئیں گے، کچھ اچھا بنا لینا۔ رمشا کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ آئی کہ شاید والدین سے ملاقات اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے۔ دوپہر کو جب والدین آئے تو رمشا نے ان سے تنہائی میں بات کرنے کی کوشش کی۔ امی، مجھے یہاں مشکل لگ رہی ہے۔ امی نے اس کے ہاتھ دبائے۔ بیٹا، شادی نبھانی پڑتی ہے، شوہر کے مزاج کو سمجھو۔ رمشا کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن زین کا غصہ، باپ نے بیچ میں کہا۔ وہ مرد ہے بیٹا، مردوں کا غصہ برداشت کرنا پڑتا ہے، تم بس گھر آباد رکھو۔ یہ الفاظ رمشا کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ والدین کے جانے کے بعد زین کمرے میں آیا۔ کیا کہا تم نے ان سے؟ رمشا نے چونک کر کہا۔ کچھ نہیں، بس دل کی بات۔ زین آگے بڑھا اور سخت لہجے میں بولا، خبردار جو آئندہ گھر کی بات نکالی۔ یہ میرا گھر ہے اور جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ رمشا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس رات رمشا نیند میں بھی روتی رہی۔ آریان نے کچن میں پانی لینے آتے ہوئے اسے سسکتے سنا، اس کا دل بھر آیا۔ وہ صبح رمشا کے کمرے میں آیا۔ بھابھی، آپ اس گھر میں خوش نہیں ہیں، یہ میں روز دیکھ رہا ہوں۔ اگر کبھی آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ یہاں سے جانا چاہتی ہیں تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جملہ رمشا کے دل میں گھر کر گیا۔ اگلے دن زین جلدی دفتر چلا گیا۔ رمشا نے آئینے میں خود کو دیکھا، اپنی آنکھوں کے گرد ہلکے دیکھے اور دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ اب مزید خاموش نہیں رہنا۔ صبح کا وقت تھا، کچن میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیل رہی تھی۔ رمشا ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سنجیدگی تھی۔ رات کی نیند پوری نہ ہونے کے باعث آنکھوں کے گرد ہلکے اور گہرے ہو گئے تھے۔ زین کمرے سے نکلا، کوٹ پہنے اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی لیے۔ کافی تیار ہے؟ اس نے مختصر سا سوال کیا۔ جی، رمشا نے ہلکی آواز میں کہا اور کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ زین نے کپ اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور کپ زور سے میز پر رکھ دیا۔ یہ اتنی کڑوی کیوں ہے؟ میں نے کتنی بار کہا کہ میری کافی تھوڑی میٹھی ہونی چاہیے۔ رمشا نے نظریں جھکا لیں۔ معاف کیجیے گا، دوبارہ بنا دیتی ہوں۔ رہنے دو، تم ہر کام میں لاپرواہ ہو، زین نے چڑ کر کہا اور فائلیں اٹھا کر باہر نکل گیا۔ رمشا نے ٹھنڈی سانس لی، دل میں لگا جیسے وہ روز تھوڑا تھوڑا مر رہی ہو۔ دوپہر کو آریان لان میں بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں پینٹنگ کا برش تھا، وہ کینوس پر کچھ بنا رہا تھا جب رمشا پانی دینے آئی۔ بھابھی، ذرا رکیں، آریان نے آواز دی۔ جی، یہ دیکھیں، میں نے آج ایک نیا منظر بنایا ہے۔ رمشا نے کینوس پر نظر ڈالی۔ ایک پرسکون جھیل کا منظر تھا اور کنارے پر تنہا بیٹھی ایک لڑکی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ رمشا نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ شاید آپ ہیں، آریان نے نرمی سے کہا۔ رمشا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں؟ ہاں، میں نے آپ کو کئی بار لان میں اکیلے بیٹھے سوچتے دیکھا ہے، آپ کی آنکھوں میں ہمیشہ کوئی کہانی ہوتی ہے۔ رمشا کا گلا خشک ہو گیا، اس نے نظریں ہٹا لی۔ آپ بہت حساس ہیں آریان۔ حساس نہیں، بس سچ دیکھ لیتا ہوں، آریان نے کہا اور برش رکھ دیا۔ بھابھی، آپ کو اگر کبھی کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہو تو میں ہوں۔ بھابھی کی سختی کے باوجود آپ کو اپنے دل کا بوجھ اکیلے نہیں اٹھانا چاہیے۔ رمشا نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی اس کے درد کو سمجھتا ہے۔ شام کو زین جلدی گھر آ گیا۔ آج رات پارٹی ہے اور تم میرے ساتھ چلو گی، رمشا نے چونک کر کہا۔ پارٹی؟ زین، میری طبیعت ٹھیک نہیں، زین نے سختی سے کہا۔ مجھے بہانے پسند نہیں، تیار رہنا۔ رمشا چپ چاپ تیار ہو گئی۔ پارٹی میں زین اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف رہا۔ رمشا خاموش کونے میں بیٹھی رہی۔ ایک دوست نے آ کر کہا، زین، تمہاری بیوی تو بالکل گمسم لگتی ہے، تھوڑا اس کے ساتھ بھی وقت گزارو۔ زین نے ہنستے ہوئے کہا، اسے عادت ہے، زیادہ باتیں کرنے والی نہیں ہے یہ۔ رمشا نے دل پر پتھر رکھ کر کچھ نہ کہا، لیکن اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ گھر آ کر زین نے دروازہ زور سے بند کیا۔ تم نے پارٹی میں ایک بار بھی میرے ساتھ ڈانس نہیں کیا۔ زین، آپ نے مجھے کہا ہی نہیں۔ رمشا نے ہمت کر کے کہا، تمہیں کہنا چاہیے تھا، زین نے غصے میں کہا۔ تم ہمیشہ مجھے شرمندہ کرتی ہو، رمشا نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا۔ میں نے کیا غلط کیا؟ میں خاموش رہی، وہ بھی آپ کو برا لگا؟ بولوں تو آپ کو غصہ آتا ہے، آخر میں کیا کروں؟ زین نے ایک لمحہ اسے گھورا اور پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ آریان نے یہ سب دیکھا۔ رات کو اس نے رمشا کو کچن میں اکیلا بیٹھے پایا۔ آپ رو رہی ہیں؟
رمشا نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ تھیں۔ میں نہیں جانتی میں کہاں ہوں، کہاں غلط ہوں۔ آریان نے کرسی کھسکائی اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ غلط نہیں ہے، مسئلہ بھائی کے مزاج کا ہے۔ کاش وہ سمجھتے کہ میں بھی انسان ہوں۔ ایک دن آئے گا جب آپ اپنے لیے فیصلہ لیں گی اور میں تب بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ جملہ رمشا کے دل میں گونجتا رہا۔ اگلے دن زین آفس گیا تو رمشا نے پہلی بار اپنے لیے کچھ وقت نکالا۔ وہ کتاب پڑھنے لگی، لان میں بیٹھی اور سوچنے لگی کہ اگر زندگی ایسی ہی رہی تو کیا وہ زندہ رہ پائے گی؟ آریان نے دور سے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ رمشا کے دل میں کچھ بدل رہا ہے۔ صبح کا وقت تھا، بارش رات بھر برستی رہی، موسم ٹھنڈا اور اداس سا تھا۔ رمشا کچن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب اچانک زین تیز قدموں سے اندر آیا۔ رمشا، اس کی آواز میں غصہ نمایاں تھا۔ رمشا گھبرا گئی۔ جی؟ کل آفس میں تمہاری شکایت آئی ہے کہ تم نے میرے دوست کی بیوی کو میسج کیا اور کہا کہ میں تمہیں وقت نہیں دیتا۔ رمشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ جھوٹ بول رہی ہو، زین نے میز پر ہاتھ مارا۔ آئندہ اگر تم نے گھر کی بات باہر نکالی تو تمہارا فون توڑ دوں گا۔ رمشا نے خاموشی سے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس شام آریان لان میں بیٹھا تھا جب رمشا وہاں آئی۔ آریان، مجھے لگتا ہے میں ٹوٹ رہی ہوں۔ آریان نے اسے غور سے دیکھا۔ آپ کو اب اپنے لیے فیصلہ لینا ہوگا، کب تک برداشت کریں گی؟ رمشا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہی ہوں میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ آریان نے پہلی بار اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تو چلیں گے، لیکن سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے گا، بھائی بہت غصے والے ہیں۔ رمشا نے گہری سانس لی۔ مجھے اپنی زندگی واپس چاہیے آریان۔ یہ لمحہ دونوں کے رشتے کو ایک نئی سمت دے گیا۔ اگلے دن زین نے رمشا کو سختی سے کہا، اگلے ہفتے میں حیدرآباد جا رہے ہیں، فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے، وہاں کوئی ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے۔ رمشا نے دل میں سوچا کہ یہ سفر ہی اس کے لیے موقع ہوگا۔ سفر کے دوران زین ڈرائیو کر رہا تھا اور رمشا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آریان پیچھے بیٹھا تھا، وہ بار بار رمشا کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی اداسی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر سب نے کمرے لیے۔ رات کو جب سو گئے تو آریان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھابھی، آپ کو نیند آئی؟ نہیں، آریان کمرے میں آیا۔ ہم بھاگ سکتے ہیں، کل صبح بس ہے جو دوسری سٹی جاتی ہے، رمشا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ زین ہمیں ڈھونڈ لے گا۔ تو ڈھونڈ لے، آپ ہمیشہ کے لیے غلام بن کر نہیں رہ سکتی۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تیار ہوں، کل صبح چلتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے دونوں بس اسٹینڈ پہنچ گئے۔ رمشا نے پہلی بار آزادی کا سانس لیا۔ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ آریان نے پوچھا۔ لگ رہا ہے، لیکن آپ کے ساتھ ہوں تو ہمت آ رہی ہے۔ بس روانہ ہوئی اور دونوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ دوسری سٹی پہنچے۔ آریان نے چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لیا اور دونوں نے فوری نکاح کر لیا۔ رمشا نے پہلی بار مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ، مجھے یہ زندگی قبول ہے۔ زین جب ہوٹل پہنچا اور رمشا کو نہ پایا تو پاگل ہو گیا۔ آریان، وہ دھاڑا۔ پورا خاندان حیران رہ گیا۔ کہاں گئے دونوں؟ زین کے باپ نے پوچھا۔ زین نے مٹھیاں بھینچ لی۔ میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ اگلے دن زین پاگلوں کی طرح ہر جگہ تلاش کرتا رہا۔ آخرکار اسے خبر ملی کہ رمشا اور آریان ملتان میں ہیں اور شادی کر چکے ہیں۔ زین کے دماغ میں جیسے آگ لگ گئی۔ میں آریان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو فون کیا اور ایک منصوبہ بنایا۔ ملتان کی دوپہر دھوپ سے جھنسی ہوئی تھی، لیکن رمشا کے دل میں پہلی بار عجیب سا سکون تھا۔ فلیٹ میں کھڑکی کے پردے آدھے کھلے تھے اور ہلکی ہوا آ رہی تھی۔ آریان چائے بنا رہا تھا اور رمشا کھڑکی کے پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ شہر مجھے اچھا لگنے لگا ہے آریان، شاید اس لیے کہ یہاں میں اپنی مرضی سے سانس لے سکتی ہوں، آریان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ یہی تو میں چاہتا تھا رمشا، کہ آپ کے چہرے پر یہ مسکراہٹ ہمیشہ رہے۔ اسی لمحے آریان کے فون پر ایک میسج آیا۔ اس نے فون دیکھا تو ماتھا شکن آلود ہو گیا۔ کیا ہوا؟ رمشا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کمپنی کا کام ہے، آریان نے بات ڈال دی، لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی فکر تھی۔ شام کو دونوں بازار واپس آ رہے تھے، گلی میں کچھ لوگ کھڑے تھے۔ رمشا نے آریان کا ہاتھ پکڑ کر رفتار تیز کی۔ اچانک دو نقاب پوش بائک پر نمودار ہوئے، ایک لمحے میں گولی کی آواز گونجی اور آریان کے سینے پر خون پھوٹ پڑا۔ آریان! رمشا کی چیخ پورے علاقے میں گونج گئی۔ لوگ دوڑ کر آئے، کسی نے بائک کا نمبر نوٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ لمحوں میں غائب ہو گئے۔ آریان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ رمشا کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہو۔ رمشا، تم نے کہا تھا نا کہ تم آزاد رہو گی، بس خوش رہنا۔ نہیں، تم کچھ نہیں کہو گے، ایمبولینس کو بلاؤ کوئی۔ رمشا چیختی رہی۔ اسپتال میں گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ہم نے پوری کوشش کی لیکن آریان کو بچا نہیں سکے۔
رمشا کے اندر جیسے ساری کائنات ٹوٹ گئی ہو، وہ زمین پر گر گئی اور ایان کا نام دہراتی رہی۔ تدفین کے بعد رمشا کئی دن کمرے میں بند رہی، نہ کھانا کھایا، نہ کسی سے بات کی، آریان کی قمیض کو گلے سے لگا کر روتی رہی۔ پھر ایک دن فون آیا، اگر تمہیں اصل قاتل جاننا ہے تو کان کھول کر سنو، یہ سب زین نے کروایا ہے۔ رمشا کے ہاتھ سے فون گر گیا، اس نے فوری پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے تفتیش شروع کی۔ کچھ دن بعد CCTV فوٹیج ملی جس میں بائک سوار کے رابطے زین کے آدمیوں سے جڑے تھے۔ پولیس آفیسر نے رمشا کو کہا، آپ نے صحیح کہا تھا، ثبوت زین کی طرف جا رہے ہیں۔ رمشا کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں اسے بخشوں گی نہیں، آریان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ زین اچانک اس کے فلیٹ آیا۔ واپس چلو میرے ساتھ، یہ ڈرامہ ختم کرو، رمشا نے کانپتے ہوئے کہا۔ تم نے آریان کو مار ڈالا، تم انسان نہیں ہو۔ زین نے اس کا بازو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ تم میری بیوی ہو، میں تمہیں واپس لے جاؤں گا چاہے تم چاہو یا نہ چاہو، رمشا نے چیخ کر کہا۔ تم جیت کر بھی ہار گئے ہو زین، تم نے میری روح کو قتل کر دیا۔ زین نے زبردستی اسے گھر واپس لے آیا، لیکن رمشا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ معاملہ عدالت تک جائے گا۔ پولیس نے زین کو گرفتار کر لیا۔ عدالت میں پہلا دن رمشا کے لیے بہت کٹھن تھا۔ اس نے آریان کی تصویر ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ وکیل نے کہا، عزت مآب، یہ قتل محض ذاتی انا کا نتیجہ ہے۔ ملزم نے اپنی بیوی کو واپس لانے کے لیے اس کے دیور کو قتل کروا دیا۔ زین نے طنزیہ ہنسی۔ ہاں میں نے کیا، کیونکہ وہ میری عزت لوٹ کر لے گیا تھا۔ جج نے سخت لہجے میں کہا، یہ عدالت ہے، جنگل نہیں جہاں انا کے لیے جان لی جائے۔ رمشا کے آنسو بہنے لگے۔ آریان کو صرف اس لیے مارا گیا کہ وہ مجھے خوش رکھتا تھا؟ وکیل نے ثبوت پیش کیے، کال ریکارڈ، گواہوں کے بیانات، ٹریس کی گئی بائک۔ عدالت نے کئی سماعتوں کے بعد فیصلہ سنایا۔ ملزم زین کو قتل کے جرم میں سزائے موت دی جاتی ہے۔ رمشا نے سکون کی سانس لی، لیکن اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا۔ پھانسی کے دن جیل میں سخت سناٹا تھا۔ زین کو آخری ملاقات کی اجازت ملی۔ رمشا، کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ رمشا نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، معافی ان کے لیے ہے جو اپنی غلطی پر پشیمان ہو۔ تم نے صرف خود کو بچانے کی کوشش کی، تم نے میری زندگی چھین لی۔ زین نے سر جھکا لیا۔ چند لمحوں بعد اسے تخت دار پر چڑھا دیا گیا۔ رمشا جیل کے دروازے سے باہر نکلی تو برسوں پرانا بوجھ ہلکا لگنے لگا۔ زین کے کیس کے ختم ہونے اور پھانسی کے بعد رمشا کئی ہفتوں تک خاموش رہی۔ وہ دن اور رات آریان کی قبر پر جا کر بیٹھتی، کبھی مٹی پر ہاتھ پھیرتی، کبھی خود سے باتیں کرتی، جیسے وہ قبر کی خاموشی میں آریان کو سن رہی ہو۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، رمشا قبر کے پاس بیٹھی تھی اور آسمان پر گرج چمک تھی۔ تم ہمیشہ کہتے تھے کہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، مگر آریان کیسے بڑھاؤں؟ یہ شہر، یہ گلیاں، یہ لوگ سب تمہاری یاد دلاتے ہیں۔ بارش کے قطروں نے اس کے آنسو چھپا دیے تھے۔ اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب اسے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے، وہ شہر جو ہر موڑ پر آریان کا عکس دکھاتا تھا۔ کچھ دنوں بعد رمشا نے اپنے ماں باپ کو بتایا، امی ابو، میں لندن جانا چاہتی ہوں، کچھ وقت چاہیے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے۔ امی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بیٹی تم اکیلی ہوگی، ہم تمہاری فکر کیسے نہ کریں؟ رمشا نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ خود کو مضبوط بنا کر واپس آؤں گی۔ اب آریان کی یادوں کے ساتھ جینا سیکھنا ہے۔ باپ نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، اگر یہ تمہیں سکون دے سکتا ہے تو جاؤ بیٹی، ہم دعا گو ہیں تمہارے لیے۔ چند ہفتوں بعد رمشا کا ویزا آیا اور وہ لندن روانہ ہو گئی۔ ہیترو ایئرپورٹ پر اترتے ہی رمشا نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھنڈی ہوا اور غیر مانوس ماحول نے دل کو ہلکا سا جھٹکا دیا، جیسے کوئی نیا باب شروع ہو رہا ہو۔ اس نے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ کرائے پر لیا۔ شروع کے دنوں میں وہ اکیلی رہی، کتابیں پڑھتی، ڈائری میں آریان کو خط لکھتی۔ آج میں نے یہ شہر دیکھا آریان، یہاں لوگ تیز چلتے ہیں، کوئی رک کر نہیں دیکھتا، شاید یہ اچھا ہے، میں اب پیچھے دیکھنا نہیں چاہتی۔ کچھ مہینوں بعد رمشا نے یہاں کی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور سوشیالوجی میں ماسٹرز کیا۔ یونیورسٹی میں اسے کئی ایسی خواتین ملی جو زبردستی کے رشتوں میں بندھی ہوئی تھیں یا گھریلو تشدد کا شکار تھیں۔ رمشا اکثر ان کی کہانیاں سنتی اور سوچتی کہ اگر آریان نہ ہوتا تو شاید وہ بھی کبھی اپنی زندگی بدل نہ پاتی۔ ایک دن کلاس کے بعد اس نے اپنے پروفیسر سے کہا، سر میں ایک NGO کھولنا چاہتی ہوں جو ایسی خواتین کے لیے جو جنہیں زبردستی شادی یا بدسلوکی کے باعث اپنی زندگی سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ پروفیسر نے مسکرا کر کہا، رمشا، تمہارے اندر وہ حوصلہ ہے جو دوسروں کو طاقت دیتا ہے، یہ تمہارا مقصد بن سکتا ہے۔ یہ سن کر رمشا نے اپنا خواب حقیقت بنانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ مہینوں کی پلاننگ کے بعد اس نے ایک چھوٹی سی جگہ کرائے پر لی۔ اس نے اس کا نام رکھا امید۔
ابتدا میں صرف 3 لڑکیاں اس کے پاس مدد کے لیے آئیں۔ رمشا نے ان کے لیے وکیل کا انتظام کیا، کچھ کے لیے عارضی رہائش کا انتظام کیا اور کچھ کو تعلیم دلوائی۔ رفتہ رفتہ یہ جگہ مشہور ہونے لگی، میڈیا نے اس کا انٹرویو لیا اور وہ مقامی کمیونٹی میں پہنچانی جانے لگی۔ وقت کے ساتھ رمشا نے اپنا ماسٹرز مکمل کیا اور NGO کو رجسٹرڈ کروا لیا۔ اب اس کے پاس ایک چھوٹی ٹیم تھی جو اس کے ساتھ کام کرتی تھی۔ ایک دن اس نے NGO کے ہال میں کھڑے ہو کر سب لڑکیوں کو کہا، تم سب کی کہانیاں مختلف ہیں لیکن درد ایک سا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ٹوٹنا کیسا لگتا ہے، لیکن تم سب یہیں سے دوبارہ اٹھو گی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ سب لڑکیاں رونے لگیں، جیسے کسی نے ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ 1 سال بعد رمشا نے آریان کے نام پر اسکالرشپ فنڈ قائم کیا تاکہ وہ لڑکیاں جو تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھیں مالی مدد حاصل کر سکیں۔ اس نے فنڈ کے افتتاح کے موقع پر کہا، یہ فنڈ ایک ایسے شخص کے نام پر ہے جس نے مجھے جینا سکھایا۔ آریان چاہتا تھا کہ میں مضبوط بنوں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اس کی محبت کی بدولت ہوں۔ ہال میں بیٹھے لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ کچھ سالوں میں رمشا کی NGO اتنی کامیاب ہو گئی کہ اس نے دنیا کے مختلف ممالک میں برانچز کھولنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ مختلف کانفرنسز میں مدعو کی جانے لگی۔ ایک بار اقوام متحدہ کی پلیٹ فارم پر اس نے خطاب کیا، ہم عورتیں کمزور نہیں، ہمیں بس ایک موقع چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں تو کوئی ذہن ہمیں غلام نہیں بنا سکتا۔ اس کا خطاب وائرل ہو گیا اور وہ کئی نوجوان لڑکیوں کے لیے رول ماڈل بن گئی۔ ایک شام رمشا دریائے ٹیمز کے کنارے کھڑی تھی۔ سورج ڈوب رہا تھا اور پانی پر سنہری روشنی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آریان، تم نے کہا تھا کہ وقت سب ٹھیک کر دیتا ہے۔ آج میں تمہیں بتا سکتی ہوں کہ ہاں، میں نے اپنے زخموں کو مرہم دیا ہے، لیکن تم میری دعا میں ہمیشہ رہو گے۔ ہلکی ہوا چلی جیسے آریان نے اس کے لفظ سن لیے ہوں۔ رمشا کے چہرے پر اب ایک پرسکون اعتماد تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ ایک نئی منزل شروع ہوئی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے ملک واپس چلے جائے گی اور وہاں بھی ایسی ہی خواتین کی مدد کرے گی تاکہ کوئی اور لڑکی اس طرح کے عذاب سے نہ گزرے۔ لندن کی صبح تھی۔ لڑکی کھڑکی سے ہلکی دھند اندر آ رہی تھی اور رمشا کھڑکی کے پاس کھڑی کافی کے کپ کو ہاتھ میں تھامے دور آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک سکون بھی تھا اور ایک ہلکی سی اداسی بھی۔ پچھلے چند مہینوں میں اس نے خود کو مکمل طور پر کام میں جھونک دیا تھا، لیکن کبھی کبھی خاموش لمحوں میں وہ آریان کو شدت سے یاد کرتی۔ آج امید NGO میں ایک اہم میٹنگ تھی۔ ٹیم کے ممبرز نے فائلیں تیار کر رکھی تھیں۔ رمشا آفس پہنچی تو سب احترام سے کھڑے ہو گئے۔ آج ہم فنڈنگ ریزنگ ایونٹ کے اگلے مرحلے پر بات کریں گے، اس نے فائل کھولتے ہوئے کہا۔ ٹیم کی ایک نئی ممبر آئمہ بولی، میڈم، اس بار ہمیں زیادہ لوگوں کو مدعو کرنا چاہیے، میڈیا کوریج بھی بڑھانی ہوگی۔ رمشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، ہم اسے انٹرنیشنل لیول پر لے کر جائیں گے۔ ہر وہ عورت جو آواز نہیں اٹھا سکتی، ہم اس کی آواز بنیں گے۔ میٹنگ کے بعد ایک نوجوان لڑکی رمشا کے کمرے میں آئی۔ اس کا چہرہ خوف زدہ تھا، آنکھوں میں آنسو۔ میرا نام ثنا ہے، میں پاکستان سے آئی ہوں۔ میرے ماں باپ نے زبردستی میری شادی کروائی تھی لیکن میں بھاگ آئی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے واپس لے جائیں گے۔ رمشا نے اسے پانی دیا اور نرمی سے کہا، یہاں تم محفوظ ہو، میں تمہیں قانونی مدد دوں گی، تمہیں اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کا حق ہے۔ ثنا کی کہانی سنتے ہوئے رمشا کو اپنا ماضی یاد آ گیا۔ زین کی تلخ باتیں، اس کا غصہ اور آریان کی محبت، سب کچھ جیسے پلک جھپکتے واپس آ گیا۔ اس نے خود سے کہا، یہی تو میری زندگی کا مقصد ہے، میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور لڑکی وہ سب نہ جھیلے جو میں نے جھیلا۔ رمشا نے اپنا ماسٹرز مکمل کر لیا تھا لیکن اس نے یہاں نہیں رکی۔ اس نے PhD کے لیے ریسرچ شروع کی۔ موضوع تھا جبری شادیوں کے نفسیاتی اثرات اور خواتین کی معاشرتی بحالی۔ وہ گھنٹوں لائبریری میں بیٹھتی، ریسرچ کرتی، متاثرہ خواتین کے انٹرویوز لیتی اور اپنے تھیسس پر کام کرتی۔ پروفیسر مارٹن نے ایک دن کہا، رمشا، تمہاری ریسرچ شاندار ہے، یہ صرف اکیڈمک کام نہیں، یہ پالیسی میکنگ میں استعمال ہو سکتی ہے، تم حکومتوں کو قائل کر سکتی ہو کہ یہ قوانین بدلیں۔ یہ سن کر رمشا کے دل میں ایک نیا عزم پیدا ہوا۔ اب امید صرف لندن میں نہیں بلکہ برمنگھم اور مانچسٹر میں بھی کام کر رہی تھی۔ ہر ہفتے درجنوں خواتین یہاں آتی۔ ایک دن رمشا نے ٹیم سے کہا، ہمیں پاکستان میں بھی برانچ کھولنی ہے، وہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سب نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ کئی سال بعد رمشا پہلی بار پاکستان آئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر اترتے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں اس نے آریان کو کھویا تھا، جہاں زین کے ظلم کا سامنا کیا تھا، لیکن آج وہ ایک نئی رمشا تھی۔ کراچی میں امید کی برانچ کا افتتاح ایک بڑی تقریب تھی۔ میڈیا کے کیمرے، رپورٹر، سماجی شخصیات سب وہاں موجود تھے۔
اسٹیج پر رمشا نے کہا، آج میرا خواب پورا ہوا ہے. میں چاہتی ہوں کوئی اور رمشا اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت سال خوف میں نہ گزارے. ہم یہاں ہیں تاکہ ہر عورت کو بتا سکیں کہ وہ قید نہیں بلکہ آزاد پیدا ہوئی ہے. تقریب کے بعد کئی خواتین اس کے پاس آئیں. کچھ نے گلے لگایا، کچھ نے دعائیں دیں. کراچی سے وہ سیدھی ملتان گئی. آریان کی قبر کے قریب پہنچی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. آریان، تمہاری رمشا آج اتنی مضبوط ہے کہ دنیا اسے سنتی ہے، لیکن کاش تم یہاں ہوتے. اس نے گھنٹوں قبر کے پاس بیٹھ کر باتیں کی. میں نے تمہارے نام پر اسکالرشپ فنڈ قائم کیا ہے. ہر سال کئی لڑکیاں تعلیم حاصل کریں گی. یہ تمہاری میراث ہوگی آریان. ہوا کے ایک جھونکے نے اس کے آنسو خشک کر دیے، جیسے آریان نے اس کی بات سن لی ہو. کچھ مہینوں بعد رمشا کو نیو یارک میں ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کانفرنس میں مدعو کیا گیا. وہاں اس نے اپنی کہانی سنائی، آریان کا ذکر کیا، زین کے ظلم کا ذکر کیا اور کہا، میں نے اپنی زندگی دوبارہ بنائی، لیکن لاکھوں عورتیں اب بھی خاموش ہیں. ہمیں ان کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. کانفرنس کے بعد کئی NGOs نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی پیشکش کی. اب امید ایک عالمی مہم بن چکی تھی. لندن واپس آ کر رمشا نے ایک اور بڑا منصوبہ بنایا. ہم ان لڑکیوں کے لیے فیلوشپ پروگرام شروع کریں گے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں لیکن خاندان اجازت نہیں دیتا. یہ پروگرام اتنا کامیاب ہوا کہ دنیا بھر کے میڈیا نے اسے کور کیا. رمشا کو کئی ایوارڈ ملے. اب رمشا صرف ایک سوشل ورکر نہیں رہی تھی بلکہ ایک تحریک بن چکی تھی. اس کا نام خواتین کے حقوق کے لیے امید کا نشان بن گیا تھا. ایک شام وہ دریائے ٹیمز کے کنارے کھڑی تھی. شام ڈھل رہی تھی اور آسمان پر ہلکی سنہری روشنی تھی. آریان، تمہاری محبت آج بھی میرے ساتھ ہے. میں نے وہ سب کر دکھایا جو تم چاہتے تھے. ہوا نے جیسے اس کے بالوں کو چھوا اور اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آ گئی. رات لندن کی سڑکوں پر گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی. بارش کے بعد فٹ پاتھ نم تھے اور اس پر چلتے ہوئے رمشا کو پرانی یادیں پھر سے گھیرنے لگی. NGO کے ایک اور کامیاب پروگرام کے بعد وہ اپنے اپارٹمنٹ واپس آئی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی. وہ اپنے اسٹڈی روم میں گئی اور میز پر رکھی آریان کی پرانی تصویر اٹھائی. تصویر میں آریان مسکرا رہا تھا. آریان، دیکھو، میں نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو تم نے کہا تھا، لیکن کیوں لگتا ہے کہ اب بھی کچھ باقی ہے. اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن وہ فوراً سنبھل گئی. اگلی صبح اس کی ٹیم نے بڑی میٹنگ رکھی تھی. NGO امید اب دنیا کے 5 ممالک میں کام کر رہی تھی اور رمشا چاہتی تھی کہ یہ کام مزید پھیلے. ہمیں اب افریقہ میں فوکس کرنا ہوگا. وہاں عورتوں کی حالت بہت خراب ہے، رمشا نے کانفرنس روم میں کہا. اس کی ٹیم ممبرز نے فوری طور پر پلاننگ شروع کر دی. مریم، جو اس کے قریب ترین دوست بن چکی تھی، بولی، رمشا، تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا کہ ایک دن تم پاکستان واپس آ کر بھی کوئی بڑا پروجیکٹ کرو گی. رمشا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی. ہاں، وقت آ گیا ہے. اگلے ماہ کراچی میں ہمارا دوسرا برانچ اوپن ہوگا. جب طیارہ کراچی کے لیے لینڈنگ کے لیے نیچے آیا تو رمشا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. اس شہر کی فضا میں اس کے ماضی کی خوشبو تھی. وہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے عجیب سا بوجھ محسوس کر رہی تھی، لیکن خود کو مضبوط بنا لیا. کراچی میں امید کی برانچ کا افتتاح ایک بڑی تقریب تھی. میڈیا، سماجی شخصیات، یونیورسٹی کے طلباء، سب موجود ہیں. رمشا نے اسٹیج پر آ کر کہا، یہ صرف ایک ادارے کا افتتاح نہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا، لیکن آج میں یہاں کھڑی ہوں تاکہ کسی اور کی زندگی بچا سکوں. تالیاں بجنے لگیں. کئی خواتین کی آنکھوں میں آنسو تھے. تقریب ختم ہونے کے بعد رمشا نے فیصلہ کیا کہ وہ ملتان جائے گی اور آریان کی قبر پر حاضری دے گی. کئی سالوں بعد وہ اس شہر آئی جہاں اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا غم جھیلا. شام کے وقت جب وہ قبر پر پہنچی تو ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی. رمشا نے آہستہ سے قبر پر ہاتھ رکھا. آریان، میں آ گئی ہوں. میں نے تمہیں کھو کر خود کو پایا. دیکھو، میں نے وہ خواب پورا کر دیا جو تمہارے دل میں تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس کے چہرے پر سکون تھا. ملتان کی ایک یونیورسٹی نے رمشا کو لیکچر کے لیے مدعو کیا. ہال طلباء سے بھرا ہوا تھا. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ عورت کو اکثر خاموش رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی خاموشی توڑوں گی اور دوسروں کو بھی طاقت دوں گی کہ وہ بول سکیں. طلباء کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے. ایک لڑکی آ کر بولی، میڈم، آپ نے مجھے امید دی ہے. میں نے بھی اپنی پڑھائی جاری رکھوں گی، چاہے گھر والے مخالفت کریں. رمشا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہی تو میرا مقصد ہے. تم اپنی کہانی خود لکھو. پاکستان میں رہتے ہوئے رمشا نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں ایک وومن سیف ہاؤس بنائے گی جہاں وہ خواتین رہ سکیں جو گھریلو تشدد سے بھاگ کر آتی ہیں. یہ آریان کے خواب کی اگلی کڑی ہوگی. اس نے اپنی ٹیم سے کہا، اس پروجیکٹ پر کام شروع ہو گیا. جگہ کا انتخاب ہوا، فنڈنگ کا انتظام کیا گیا اور چند ماہ میں وہ سیف ہاؤس تیار ہو گیا. افتتاح کے دن کئی متاثرہ خواتین وہاں آئیں. ایک عورت روتے ہوئے بولی، بیٹی، تم نے ہماری زندگی بدل دی. ہم کہاں جاتے؟ رمشا نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، یہ جگہ
تمہارا گھر ہے۔ پاکستان میں پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد اقوام متحدہ نے رمشا کو جنیوا میں ایک گلوبل کانفرنس میں مدعو کیا۔ ہال میں دنیا بھر کے سفارتکار اور لیڈرز بیٹھے تھے۔ رمشا نے مائک پکڑا۔ میری کہانی درد کی تھی لیکن انجام حوصلے کا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دنیا کی ہر عورت کو یہ یقین ہو کہ وہ اپنی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہال کھڑا ہو گیا، لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ جنیوا کی جھیل کے کنارے رمشا نے اپنی ڈائری نکالی اور لکھا، آریان، میں نے تمہارا خواب پورا کیا لیکن میرا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میری زندگی میں سکون واپس آ رہا ہے۔ وہ جھیل کے پانی کو دیکھتی رہی اور ایک لمبی سانس لی۔ جنیوا کی کانفرنس کے بعد رمشا لندن واپس آئی تو اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب اس کی NGO ایک مستحکم ادارہ بن چکی ہے اور اس کے بغیر بھی چل سکتی ہے۔ پہلی بار اس نے سوچا کہ شاید اب اسے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا چاہیے۔ NGO کے ایک پروگرام کے دوران رمشا کی ملاقات ریحان خان سے ہوئی، جو ایک مشہور جرنلسٹ اور ڈاکیومنٹری فلم میکر تھا۔ ریحان نے امید کی پروجیکٹس پر ڈاکیومنٹری بنانے کی پیشکش کی۔ پہلی میٹنگ میں ریحان نے کہا، رمشا، آپ کی کہانی دنیا کو سنانی چاہیے۔ اگر لوگ دیکھیں گے کہ آپ نے کیسے اپنی زندگی بدلی تو لاکھوں عورتوں کو حوصلہ ملے گا۔ رمشا نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہانی میرے بارے میں نہیں، ان عورتوں کے بارے میں ہوگی جو آج بھی لڑ رہی ہیں۔ ایو ریحان نے امید پر فلم بنانے کا آغاز کیا۔ اگلے 6 ماہ میں ریحان اور اس کی ٹیم نے مختلف شہروں کا دورہ کیا۔ انہوں نے متاثرہ خواتین کے انٹرویوز کیے، ان کے بدلتے حالات دکھائے اور رمشا کو ایک لیڈر کے طور پر کیمرے پر دکھایا۔ کبھی کبھی شوٹنگ کے دوران رمشا اور ریحان گھنٹوں باتیں کرتے۔ ریحان نے ایک دن کہا، تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر کے اپنی خوشیاں قربان کر دی ہیں؟ رمشا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کبھی کبھی لگتا ہے، لیکن آریان چاہتا تھا کہ میں دوسروں کے لیے جیوں، میں نے وہی کیا۔ ریحان خاموش ہو گئے، لیکن اس کی آنکھوں میں رمشا کے لیے ایک الگ سی عزت تھی۔ جب یہ ڈاکیومنٹری مکمل ہوئی تو لندن کے ایک فلم فیسٹیول میں اس کی پریمیئر رکھی گئی۔ پورا ہال بھر گیا۔ جب فلم ختم ہوئی تو لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ فلم کے بعد میڈیا نے رمشا سے سوالات کیے، آپ کے ذاتی نقصان نے آپ کو اتنی طاقت کہاں سے دی؟ رمشا نے جواب دیا، محبت کبھی مرتی نہیں، وہ ہمیں بدل دیتی ہے۔ آریان کی محبت نے مجھے وہ عورت بنا دیا جو آج آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکیومنٹری کی کامیابی کے بعد ریحان اور رمشا کے درمیان ایک نرم سی قربت پیدا ہو گئی۔ ریحان اکثر رمشا کے ساتھ پروگرامز میں جاتا اور اس کی مدد کرتا۔ ایک شام جب دونوں جھیل کے کنارے بیٹھے تھے، ریحان نے کہا، رمشا، تم نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے بدل دی، کیا کبھی تم نے سوچا کہ اپنی خوشی کی بھی کوئی فیصلہ کرو؟ رمشا نے آہستہ سے کہا، کبھی سوچا تھا لیکن ڈر لگتا ہے، میں نے ایک بار سب کچھ کھویا ہے۔ ریحان نے سنجیدگی سے کہا، ہر محبت آریان جیسی نہیں ہوتی، لیکن ہر انسان محبت کے قابل ہوتا ہے، تم بھی۔ یہ جملہ رمشا کے دل میں کہیں اتر گیا۔ کچھ مہینوں بعد رمشا کو دوبارہ پاکستان جانا پڑا، کیونکہ امید کا ملتان برانچ اب مکمل آپریشنل ہو چکا تھا اور اسے اس کا باضابطہ افتتاح کرنا تھا۔ ملتان پہنچ کر رمشا سیدھی آریان کی قبر پر گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آریان، مجھے لگتا ہے کہ شاید میری زندگی پھر سے رنگین ہونے والی ہے۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی، لیکن شاید میں اپنے دل کو دوبارہ جینے کا موقع دوں۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ لندن واپس آ کر رمشا نے کئی دن سوچا، پھر ایک دن اس نے ریحان کو کال کی، کیا ہم ملاقات کر سکتے ہیں؟ کافی شاپ میں بیٹھے رمشا نے کہا، ریحان، میں تمہاری دوستی کی قدر کرتی ہوں اور شاید اب میں اپنی زندگی کے اگلے باب کے لیے تیار ہوں۔ ریحان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رمشا، میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں، دباؤ نہیں ڈالوں گا، لیکن اگر تم تیار ہو تو ہم یہ سفر ساتھ چل سکتے ہیں۔ رمشا نے سر ہلایا، شاید یہی وقت ہے کہ میں اپنے زخموں کو مکمل طور پر بھرنے دوں۔ چند مہینے بعد لندن میں ایک چھوٹی سی تقریب ہوئی جس میں رمشا اور ریحان نے منگنی کی۔ یہ تقریب بہت سادہ تھی، لیکن اس میں وہ سب لوگ موجود تھے جن کی زندگیاں رمشا نے بدلی تھی۔ مریم نے کہا، رمشا، تم نے ثابت کیا کہ زندگی ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم پھر سے خوشی تلاش کریں۔ تقریب کے بعد رمشا اپنی NGO کے لان میں کھڑی تھی۔ بچے کھیل رہے تھے، خواتین ہنس رہی تھیں۔ ریحان اس کے پاس آیا اور کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ رمشا نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، نہیں، یہ آریان کی محبت اور میرے حوصلے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ آج مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی جیت لی۔ ریحان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا، اور اب ہم باقی کہانی ساتھ لکھیں گے۔ رمشا نے ہاں میں سر ہلایا۔ جھیل کے پار روشنیوں کی جھلک میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ رمشا کی زندگی ایک نئی ڈگر پر چل رہی تھی۔ ریحان کے ساتھ منگنی کے بعد اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ وہ ہر صبح جب آئینے میں خود کو دیکھتی تو اس کے چہرے پر ایک نئی روشنی ہوتی۔ لندن میں ایک بڑے فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ دنیا بھر سے سفارتکار، کاروباری شخصیات اور سماجی رہنما آئے۔ رمشا نے اسٹیج پر آ کر کہا،
آج ہم یہاں ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ امید اب صرف خواتین کی پناہ گاہ نہیں رہے گی، بلکہ ہم نوجوان لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اسکالرشپ فنڈ قائم کریں گے تاکہ وہ خود اپنے فیصلے کر سکیں۔ پورا ہال کھڑا ہو گیا اور تالیوں کی گونج نے فضا بھر دی۔ ریحان اسٹیج کے نیچے کھڑا مسکرا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں فخر تھا۔ تقریب کے بعد رمشا اور ریحان NGO کے نئے آفس گئے۔ آفس میں اب جدید لائبریری، کانفرنس رومز اور رہائش کے لیے کمرے بھی تھے۔ یہ سب دیکھو ریحان، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن میں یہاں کھڑی ہوں گی، رمشا نے دھیرے سے کہا۔ ریحان نے جواب دیا، یہ سب تمہاری محنت کا نتیجہ ہے اور اب یہ سفر ہمارا مشترکہ ہے۔ رمشا نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، ہاں لیکن آریان کی محبت نے مجھے یہ ہمت دی تھی۔ آج بھی مجھے لگتا ہے وہ کہیں یہ سب دیکھ رہا ہے۔ ریحان خاموش رہا لیکن اس نے رمشا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ چند دن بعد رمشا نے آریان کی برسی پر ایک خصوصی تقریب رکھی جس میں متاثرہ خواتین نے اپنی کہانیاں سنائیں۔ ایک نوجوان لڑکی نے کہا، آج میں یہاں کھڑی ہوں کیونکہ رمشا آپا نے مجھے سہارا دیا۔ میں مرنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے مجھے زندگی دی۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آریان دیکھو، تمہارے جانے کا دکھ ہمیشہ رہے گا لیکن میں نے اس دکھ کو طاقت میں بدل دیا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد رمشا اور ریحان نے ایک چھوٹی سی تقریب میں نکاح کر لیا۔ یہ تقریب سادگی کی انتہا تھی لیکن خوشیوں سے بھرپور تھی۔ بچے دوڑ رہے تھے، خواتین مسکرا رہی تھیں اور رمشا کے چہرے پر سکون کا سمندر تھا۔ نکاح کے بعد ریحان نے آہستہ سے کہا، آج سے تم اکیلی نہیں ہو رمشا، یہ سفر ہم ساتھ چلیں گے۔ رمشا نے مسکرا کر کہا، میں نے زندگی سے بھاگنا چھوڑ دیا ہے ریحان، اب میں نے جینا سیکھ لیا ہے۔ شام کو دونوں جھیل کے کنارے کھڑے تھے، چاندنی پانی پر جھلک رہی تھی۔ رمشا نے اپنے دل میں آریان کو مخاطب کیا، تم نے مجھے وہ عورت بنا دیا ہے جو اپنی زندگی کا ہر فیصلہ خود لے سکتی ہے۔ آج میں نے اپنا اگلا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی جیسے آریان کی روح نے رمشا کو دعا دی ہے۔ ریحان نے رمشا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، چلو، ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، دنیا کو بدلنا ہے۔ رمشا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، ہاں یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ تو بس ایک نیا آغاز ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔